السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث طلبہ، امید ہے کہ آپ تمام کے تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا دوسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے، سبق احترام انسانیت۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق احترام انسانیت، صفحہ نمبر 7۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 7 نکال دیجیے اپنی کتاب۔ اس سبق کا خلاصہ بیان کرتا چلوں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم اور حسین ترین مخلوق ہے۔ ایثار، محبت، ہمدردی کا جذبہ انسانیت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، احترام انسانیت کی میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا کہ احترام تو احترام ہے انسان کا، بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے جیسے میں اور آپ۔ اور انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت کہتے ہیں ایثار، محبت، ہمدردی کا جذبہ۔ اب آتے ہیں سب کے خلاصے کی طرف۔ ہر انسان دوسرے کے ساتھ بلا تفریق، رنگ و نسل اور بلا امتیاز، مذہب و ملت سب کا ایک جیسا احترام کرے۔ یعنی احترام کرنے میں انسان یہ نہ دیکھے کہ میری قوم کا ہے یا میری مذہب کا ہے یا میرے ملک کا ہے، بلکہ کسی دوسرے کا احترام کرتے وقت ہر شخص کی نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ وہ انسانیت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بلا وجہ کسی شریف شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ یا کہ اس نے پوری انسانیت ہی کو قتل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری نہیں اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی کو کسی کے رنگ، نسل یا قومیت کی بنا پر دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اگر کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ ڈرنے والا بن جائے اور خوب زیادہ اچھے اعمال کرنے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر کرنا، عفو و درگزر یعنی معاف کرنا۔ طائف کے سفر میں ان سرداروں کے لیے ایمان کی دعا کرنا جنہوں نے آپ کو اتنا لہو لہان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ طائف کا واقعہ آپ تمام طلباء کو یاد ہے کہ آپ علیہ السلام اہل طائف کو نصیحت کرنے کے لیے نکلے اور ان کو ہدایت دینے کے لیے نکلے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے، تو وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ تو نہیں کیا، تو برائی کا معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان ظالموں نے آپ کے ساتھ برائی کا معاملے کا ارادہ ہی کر لیا اور انہوں نے چند شریر نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکے، اور اتنا پتھر پھینکے کہ آپ علیہ السلام کا پورا جسم ہی لہو لہان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب ہوش میں آئے تو کسی نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا اگر میں بد دعا کروں گا تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک فرشتہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں ان پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم دیں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ رہتے ہیں، ان کی پوری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، انہوں نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر ان تمام افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا جنہوں نے 13 سال تک آپ کو اذیت ناک حد تک تکلیفیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جن کے یہاں رہتے تھے ان کو تنگ کیا گیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکالیف دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہمیشہ کچرے پھینکتے، گندگیاں پھینکتے، نماز پڑھتے تو پیٹھ کے اوپر اون کی اوجڑی رکھ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مذاق کو اور ان کے ظلم کو معاف کر دیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا نصیحتیں کی انسانیت سے متعلق؟ نمبر 1، غلام اور لونڈیوں سے ان کی ہمت سے زیادہ کام نہ لیں۔ یعنی انسان کے ماتحت جو بھی افراد ہوں، جو بھی ان کے نیچے کام کرتے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو ان سے ان کی طاقت کے مطابق ہی کام لینا ہے اور ان کے جس کام کے لیے مقرر کیا ہے اسی کے متعلق کام لینا ہے، اس سے زیادہ کام نہ لیں۔
والدین، اساتذہ، چھوٹے بڑوں کا ادب احترام کرنا ہے۔ ادب احترام انسانیت کی بنیادی جز ہے۔ اور 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھو تو گزرنے والوں کے لیے تکلیف اور رکاوٹ نہ بنو، کہ تیز آواز سے باتیں کرو، اور راستے میں نہ بیٹھو، سائڈ میں بیٹھو، آنے جانے والوں کے لیے خوب راستہ ہو۔ یہ آپ کے سبق کا چیپٹر کا پہلا صفحہ ہے۔ تو عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 1 سے لے کر 5 کلاس تک بچوں کو خود ریڈنگ کراتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو طلباء ہیں 6، 7، 8 یا اس سے اوپر کی کلاسز، تو ان طلباء کو ہم خود ریڈنگ کرنے کا کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خوب اس کی ریڈنگ کریں، اور جو لفظ آپ کو نہیں آئے اس چیپٹر میں اس کے نیچے انڈر لائن کریں، اور جب آپ کا ہم سے سوالات کا سلسلہ ہو آپ اس سلسلے کے اندر ان مشکل الفاظ کو ہم سے پوچھیں۔ اب باتیں ہیں سبق احترام انسانیت کے سوال جواب اور متعلقہ کام کے متعلق۔ سب سے پہلے، جیسے کہ میں آپ نے پہلے لیکچر کو بتلایا کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ ایک پورے صفحے پر سبق کے نام کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، احترام انسانیت۔ پورے سبق صفحے پر آپ کیا لکھیں گے، احترام انسانیت۔ تو اس کے بعد سے آپ کام کرنا شروع کریں گے۔ الفاظ معنی کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 کالم ہیں، آپ صرف 2 کالم بنائیں گے، ایک میں الفاظ، دوسرے میں معنی، اور ایک پورے صفحے پر آپ کے آرام سے الفاظ معنی آ جائیں گے۔ دوسرے صفحے سے آپ سوال جواب کرنا شروع کریں گے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ درجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، احترام انسانیت سے کیا مراد ہے، اس کا پھر جواب لکھ دیں گے۔ ب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، اس کا جواب لکھا ہوا ہے، وہ لکھ دیں گے۔ جیم، احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے، یہ آپ کو جو جواب نظر آ رہا ہے یہ پورا لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال ہے حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی مساوات برابری کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو پوری کی پوری بات جو لکھی ہے وہ آپ اسی طرح ہی لکھیں گے۔ نمبر یہ ہاں، راستے کا ہم پر کیا حق ہے، یہ جواب بھی لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل تراکیب کا مطلب لکھیے۔ الفاظ، حسن کردار، حسن کردار کا مطلب اچھے کردار کا، تبلیغ اسلام، اسلام کی تبلیغ، حجۃ الوداع، آخری حج، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، رحمت عالم، تمام عالم کے لیے رحمت۔ درجہ ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، تو الفاظ لکھیں اور آگے ان کے جملے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنی کتاب کے اندر ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اشرف المخلوقات کہتے ہیں انسانوں کو۔ بے، طائف میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا ان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ ٹک کریں گے، ان کا خیال رکھو۔ سوال نمبر 5، سبق کے مطابق خالی جگہیں مناسب لفظوں سے پر کریں۔ قرآن مجید ڈیش کا سرچشمہ ہے ہدایت کا، کسی عربی کو کسی ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اجمی آئے گا ڈیش میں۔ آدم علیہ السلام ڈیش سے پیدا کیے گئے، مٹی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا ڈیش ادا کرنے کی بھی تعلیم دی، حق، راستے کا حق۔ دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے، ٹھیک ہے، ڈیش میں کیا آئے گا، علم بردار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔